جس کا نام ہے ظالم بلبل اور اس کے ماں باپ۔ چلیں ہم اسٹوری اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اسٹوری کچھ ایسی تھی کہ ایک بہت ہی پیاری سی چڑیا تھی جس کا نام منی تھا، اور اس کے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مر چکے تھے، اور مجبوراً اس کو اپنی خالہ کے گھر آنا پڑا۔ اور اس کے خالہ کے گھر میں خالہ، خالو اور ان کی ایک بیٹی رہتی تھی جس کا نام لاڈو تھا۔ اور لاڈو منی پہ بہت ظلم اور ستم کرتی۔ لاڈو ہر وقت اس پر حکم چلاتے رہتی اور ظلم کرتے رہتی۔ ایک دن لاڈو نے منی کو بولا کہ تم میرے لیے جاؤ، ایک گلاس پانی لے کے آ جاؤ۔ اور منی گئی اور پانی لے کے آ گئی۔ جب منی نے اس کو پانی دیا تو اس نے بولا، یہ کیا گرم پانی اٹھا کے دے گئی؟ تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے، لیکن اب بھی تمہیں کسی کام کی تمیز نہیں ہے۔ یہ کہہ کے لاڈو نے گلاس گرا دیا اور بولا کہ جاؤ جا کے ٹھنڈا پانی لے کے آؤ۔ لاڈو منی کے کاموں میں اضافہ کرتے رہتی اور ہر بات پر اس کی بے عزتی کرتی۔ ایک دن منی کی سہیلی اجالا ملنے آئی اس سے۔ منی کی ایک ہی سہیلی تھی، اجالا۔ وہ اس سے روز ملنے آ جاتی تھی۔ اور یہ بات لاڈو کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ منی کی سہیلی اجالا کو اس گھر میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی اجالا منی کی خاطر ہر روز آ جاتی تھی۔ صرف اجالا ہی تھی جس سے منی اپنے دکھ سکھ شیئر کرتی تھی۔ ایک دن جب منی کی سہیلی اجالا منی کے گھر آئی، وہ لوگ باتیں کرنا شروع ہی کر رہے تھے کہ پیچھے سے لاڈو آ گئی۔ اس نے بولا کہ آ گئی اجالا مہارانی، تمہارا اس گھر میں آنا کسی کو پسند نہیں ہے، پھر بھی تم منہ اٹھا کے آ جاتی ہو۔ تو اس کے بعد وہ پھر یہ کہہ کے چلے گئی اور اجالا کو بہت برا لگا، لیکن اجالا اپنی سہیلی منی سے باتیں کرتے رہی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ پھر سے لاڈو آئی اور اس نے کہا، چلو تم لوگوں نے بہت گپے شپے مار لی ہیں، اب جاؤ اجالا تم بھی اپنے گھر جاؤ اور منی تم جا کے کام کاج کرو۔ پھر منی نے بولا، لاڈو اجالا کو کچھ دیر پلیز یہاں پہ رہنے دو، ابھی کچھ دیر بعد چلے رہے گی۔ اس کے بعد لاڈو نے منی کو بولا کہ اپنی سہیلی کو تم خود ہی بول دو کہ یہاں سے چل جائے، ورنہ تو میں اس کو دھکے مار کے نکالوں گی۔ اور لاڈو نے اجالا کی بہت زیادہ بے عزتی کی، اور یہ سب اجالا سے برداشت نہ ہوا اور اجالا بول پڑی، تم سے تو منی کی خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی، تم بہت حاسد ہو۔ یہی بولنا تھا کہ لاڈو نے اجالا کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ پھر اجالا نے برداشت نہیں کیا اور اس نے بھی جواب میں پلٹ کے تھپڑ مار دیا، اور پھر دونوں کی ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ دونوں کی خوب لڑائی ہوئی اور منی اس لڑائی کو روکتے رہی، لیکن کوئی بھی نہیں رکا۔ اسی لڑائی میں لاڈو کا ایک پر ٹوٹ گیا اور لاڈو چیخنے چلانے لگی۔ اس نے بولا، مما مما، ان دونوں نے مل کے میرا بازو توڑ ڈالا، میرا بازو، میرا بازو، جلدی آئے مما بابا، اس نے میرا بازو توڑ ڈالا۔ پھر اس کے ماما بابا بھاگتے ہوئے آئے، اور جب انہوں نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے بابا بہت زیادہ غصے میں آ گئے، اور پھر لاڈو نے بولا کہ ان دونوں نے مل کے میرا بازو توڑ دیا۔ تو پھر اتنے میں اجالا نے بولا کہ منی کا کوئی قصور نہیں ہے، میری اور لاڈو کی لڑائی ہوئی تھی، اور لڑائی لاڈو نے شروع کی تھی، تو میں کیوں پیچھے رہتی، میں نے بھی اس کو خوب مارا۔ یہ سن کے اس کے بابا کو بہت غصہ آیا، لیکن اجالا ایک امیر باپ کی بیٹی تھی اور لاڈو کے ماں بابا کی اس کے تایا سے بہت زیادہ اچھے کاروباری تعلقات تھے، اسی لیے اس کے بابا نے اپنا غصہ پی لیا اور اجالا کو زیادہ کچھ نہیں کہا، لیکن یہ ضرور کہہ دیا کہ آئندہ کے بعد سے اس گھر میں مت آنا، میں صرف تمہارے تایا کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ تمہارا بہت ہی زیادہ برا حال کرتا۔ منی اجالا کو دروازے تک چھوڑنے گئی، اور پھر منی نے بولا کہ ہماری ایک ساتھ خوشیاں بس اتنی ہی تھیں، اب کبھی ملاقات ہو سکی تو پھر بعد میں ملیں گے۔
یہ کہہ کر دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہہ دیا۔ ہر رات منی کی طرح اجالا بھی اپنی دوست کی یاد میں روتی تھی، اور وہ منی کی یاد میں اکثر اس کے گھر کے سامنے سے گزرتی تھی کہ شاید کئی منی باہر آ جائے اور ملاقات ہو جائے ہماری۔ لیکن منی کو گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی تھی تو وہ باہر کیسے جاتی۔ تو پھر ایک دن جب وہ اس کے گھر کے اجالا اور منی کے گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی تو اجالا نے دیکھا کہ لاڈو ایک کوے سے بات کر رہی ہے۔ پھر اس نے چھپ کے سننا شروع کر دیا۔ پھر لاڈو نے کوے سے بولا کہ الارم والی گھڑی رکھ لو، ٹھیک 4 بجے میں منی کو کسی کام سے اس سامنے والے پیڑ پہ بھیجوں گی اور تم اس پیڑ کو آنکھ لگا دینا۔ تو یہ سن کر اجالا کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے بولا یہ لوگ تو میری دوست کو مارنا چاہتے ہیں، اب میں ان کو پتہ چکھاتی ہوں۔ کیونکہ کوا بہت ہی سست کاہل تھا تو اس نے بولا کہ ابھی تو 4 بجنے میں بہت ٹائم ہے، تو میں اتنی دیر جاگ کے کیا کروں گا، میں سو ہی جاتا ہوں، ویسے بھی الارم والی گھڑی ہے، الارم بجے گا تو میں اٹھ جاؤں گا۔ یہ کہہ کے کوا گہری نیند سو گیا۔ اس کے بعد اجالا نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کوے کی گھڑی کا ٹائم 1 گھنٹہ آگے کر دیا، اور ٹھیک 4 بجے لاڈو نے منی سے بولا کہ جاؤ سامنے والے پیڑ پہ جاؤ، میں کل وہاں پہ جا کے بیٹھی تھی، میری گھڑی صبح سے مل نہیں رہی ہے، وہاں پہ ٹھیک سے دیکھ کے آؤ کہ میری گھڑی ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد منی نے بولا چلو میں دیکھ کے آتی ہوں۔ جیسے منی پیڑ پہ پہنچی تو اجالا وہاں پہ پہلے سے ہی موجود تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تو اس نے منی کو سارا واقعہ بتایا اور اس نے کہا کہ اب تیرے گھر میں رہنے کی کوئی وجہ باقی ہی نہیں ہے، اب تم چلو میرے ساتھ میرے گھر پہ، میرے تایا بہت اچھے ہیں، وہ تمہیں بھی اپنے گھر میں جگہ دیں گے۔ یہ کہہ کے منی اجالا کے ساتھ چلے گئی۔ 1 گھنٹے بعد لاڈو یہ سوچ کے پیڑ پہ آئی کہ اب تک تو منی جل بھن کے راکھ ہو چکی ہوگی۔ جب وہ آئی تو اسے سب کچھ سیٹ نظر آیا۔ پھر جیسے ہی گھڑی کا الارم بجا اور کوے نے آنکھ لگانے کی تیاریاں اسٹارٹ کر دیں، اور جیسے ہی وہ اس پیڑ پہ جا کے بیٹھی اس نے پیڑ کو آنکھ لگا دی۔ پھر اسی پیڑ پہ لاڈو کی جل کے موت ہو گئی۔ تو فرینڈز ہمیں اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اسی لیے کہاوت مشہور ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو فرینڈز ہمیں ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچنا چاہیے اور اچھا کرنا چاہیے، کیونکہ بعد میں ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا۔ تو فرینڈز انشاءاللہ اللہ بھی اس کا اجر ہمیں اچھا ہی دے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو میری کہانی کامنٹ کر کے بتائیں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، باقی ایک اور نئی اسٹوری تک کے لیے اللہ حافظ۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا۔